نہ میرے سامنے جھکتا ہے، جگڑالو بن گیا۔ وَلَا خَلَقَ، اب ایک چیز جو ہر وقت عام تھی عرب میں، اور ان کا یہ سمجھے اصل دولت تھی، روپیہ پیسہ تھوڑا تھا لوگوں کے پاس، چار پایوں کو کر لیتے، ادھر اونٹوں کی قطاریں، ادھر گائیاں، ادھر بھیڑیں بکریاں، یہ جتنی کسی کے پاس زیادہ ہوتی تھی اتنا ہی وہ صاحب سرو سمجھا، بہت مالدار۔ ان کے نوکر لے کر صبح کو نکلتے تھے، شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے لے کر آتے تھے، ان کی شان و شوکت کا اصل مظاہرہ یہی تھا۔ تو اللہ فرماتا وَلَا خَلَقَ، یہ چار پائے جو پیدا کیے اللہ نے بنائے۔ بتاؤ کسی بزرگ نے بنائے؟ یہ آپ مانیں گے کہ مشرک لوگ گئے گزرے ہوتے ہوئے بھی خلق میں شریک نہیں کرتے، بنانے میں نہیں مانتے کسی نے بنایا آسمان اللہ نے ہے، زمین اللہ نے، یہ قرآن بھرا ہوا کہ جب ان سے پوچھتے ہیں نہیں اللہ نے ہاں ذرا بھی نہیں دیر چلا یقول اللہ نے بنایا۔ اور بنایا ہے، چلانے کے بارے میں کیا ہوا؟ تھک گیا، کمزوری لاحق ہو گئی۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اب چار پایوں میں بھی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف ہی مختصر اشارہ کرتا جا رہا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اگر اس پر لکھیں تو ہزاروں کتاب میں لکھی جاتی کہ اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی ہے، جب سردیاں آتی ہیں پھر کوٹ پہن لیتے ہو، جرسیاں، ان کے بال، ان کی کھانے کو پوستی بن گئی، کچھ بن گیا۔ فرمایا ان میں سے کتنا سامان ہے سردی سے تمہیں بچانے کے لیے، اور بہت سے نفع ہیں۔ دودھ پیتے ہیں، مکھن تیار ہوتے ہیں، یہ لڈو پیڑے بن رہے ہیں، گھی نکل رہے ہیں، انگنت تحفے ہیں موٹے موٹے گر رہا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے چار پانچ میں سے ایسے بھی ہیں جو تم کھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ بڑی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ صبح بھی ریوڑ جا رہا ہے، نوکر لے کر جا رہے ہیں، وہ اونٹ بولتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب صبح کے وقت تم شام کے وقت ان کو گھر میں واپس لاتے ہو، اس وقت ہی تمہارے لیے یہ بڑا خوش نما منظر ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہو کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، لوگ بھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا امیر ہے۔ اور جب تم اس کو صبح کے وقت ہانکتے ہو، حالانکہ ہانکنا پہلے لانا چاہیے تھا نا، کہ صبح ہانکتے ہو شام کو لازم، مگر پہلے ذکر کیا کہ تمہارے لیے وہ بڑا شان و شوکت کے مظاہرہ کا وقت ہوتا ہے جب شام کو تمہیں واپس لاتے ہو۔ شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، اتنے بھاری پیٹ، بڑی مشکل سے بکریاں اور اونٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، جو پالتے انہیں پتہ مزہ تو اس وقت صبح تو بیچارے دبلے سے پیٹ ان کے پچکے ہوئے۔ فرمایا شام کو اور صبح کو جب آتے ہیں جاتے ہیں کیسی شوکت ہوتی ہے تمہاری۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، چند سطروں میں اللہ بیان کر رہا، مگر عرب جانتے تھے کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر، خاص کر کے اونٹ، ایسی ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں کہ تم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو کھپائے بغیر، تم مر جاتے نا، بوجھ اٹھانا تو کچھ، آپ پیدل سفر کر کے تم وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اب کیسا کہ آرام سے اوپر بیٹھ جاتے ہو بادشاہوں کی طرح، یہ بوجھ اٹھائے چلتے رہتے۔ اور کئی مرتبہ انہیں صحراؤں میں پانی نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے کوہان ایسی بنا دی، بیچارے کی کوہان ہی پگھل پگھل کر پانی کا کام دیتی، لے کر چلتا رہتا۔ پاؤں کیسے بنا دیے ہیں کہ ریت پر چلتا ہے تو جیسے عرب سفینۃ البحر کہتے تھے کہ جہاز سمندر پر تیرتا چلا جاتا، ایسے پاؤں۔ تو فرمایا تمہارے بوجھ اٹھا کر جاتا ایسی جگہ جہاں تم مر جاتے، کھپ جاتے، نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تمہارے اندر سے آواز آئے، تم نعرہ بلند کرو ان ربکم لرؤوف رحیم، کہ تمہارا رب تمہارے حق میں بڑا ہی رؤوف ہے اور بڑا ہی رحیم۔ یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا نا، کھا لیا، دودھ پی لیے، اوپر سواری کر لی، سارے کام لیتے رہے، مگر بنانے والا نظر نہ آیا کہ کس نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ ہم نے درخواست بھی نہیں کی تھی، ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ضرورتیں جانتا تھا کہ صحرا میں پیدا ہوں گے، اونٹ ان کا سامان اٹھا کر چلے گا، یہ دودھ پئیں گے، یہ گوشت کھائیں گے۔ ما نبودیمو تقاضائے ما نبود، شاعر کیسی بات کرتے ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا ہماری ضرورت کیا ہوگی، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ لطف تو نا گفتہ ہے مامی شنود، بن کہے تو ہماری فریادیں سن رہا تھا۔ یہی سورہ الرحمن میں کہتا ہے یسأل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اس سے مانگ رہی ہے، زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے حال سے مانگ رہی ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، پانی چاہیے، پوریاں کر رہا، ہر درخواست بغیر مانگے دے رہا ہے، مطالبہ نہیں، وہ جانتا۔ لطف تو نا گفتہ ہے مامی شنود، تیری مہربانی بن کہے ہماری درخواستیں سن رہی تھی، وہ سارے انتظام اس نے زمین آسمان میں کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد اس رب کو تمہیں چاہیے تھا رؤوف الرحیم مانتے، اس کے شکر گزار ہوتے، اس کے گن گاتے، اس کے نام کی نمازیں پڑھتے، قربانیاں دیتے،
مگر تم تو یا متکبر ہو گئے، کسی کو بھی نہیں مانتے، یا جھکے ہو تو غیروں کے آگے جھکے ہو جنہوں نے ایک ذرہ نہیں تمہیں دیا۔ میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جب مثال دی کہ شرک بالکل ایسا ہے جیسے بادشاہ کا تاج اتار کر چمار کے سر پر رکھ دے، اور یہ بھی مثال ہلکی ہے۔ چمار کیا؟ چمار بادشاہ کے برابر کی شاید، صرف تھوڑا سا درجے میں فرق ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے، مخلوق تو اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں۔ کون ہے نبی ولی جو کہنا ہے اس کے سامنے ہو؟ اس کا حکم ہے، وہ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا مٹا دے۔ کون رب مارے کہ ہم ہیں؟ وہاں کوئی شے نہیں، اس کا اذن اور حکم ہے۔ تو بندوں کے سر پر تاج رکھ دے اس کا، اس سے زیادہ خدا کے ساتھ ظلم ہے۔ ان شرک ظلم عظیم، جب تم شرک کرتے ہو تو اس سے زیادہ حق تلفی کوئی نہیں۔ تم نے حق بھی مارا تو اللہ کا مارا، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے۔ اور دیکھیں پھر یہاں لرؤوف الرحیم کا دوسری جگہ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، دو لفظات۔ بہت اچھا کیا لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرے کہ بظاہر تو ہم یہی کریں گے کہ وہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، مگر کو پلے نہیں پڑتا کہ دو لفظ لانے کی کیا ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں رافت کیا؟ رافت وہ پیار ہے جس سے آدمی کسی سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی وہ رافت ہے۔ اور اس کو جو نفع پہنچانا چاہتا ہے، پازیٹیو جو چیز ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، وہ رحمت ہے۔ بیماریاں ہٹانا ہے، زلزلوں سے بچانا ہے، پریشانیوں سے بچانا، ایسی ضرر والی چیزیں جن سے انسان غمگین ہوتا ہے ان کو دور کرنا، دفع مضر، یہ رافت۔ اور جو ہے کہ اس کو کوئی عطائے نعمت، منفعت دینا، وہ رحمت۔ تو اللہ پاک بے شمار، اور یقین جانے کچھ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ تکلیفیں ہم سے اللہ نے اٹھائی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ ان کو چھٹی دے دے، زمین پر رہنا ہی حرام ہو، ایسی بلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، موذی جانور ہیں، اگر کھلا ان کو اللہ ہاتھ دے دے، زمین ہی ختم ہو جائے۔ میں نے پڑھا ڈاکٹر غلام دیلانی برگ نے آسٹریلیا کا لکھا کہ وہاں ایک پودا پیدا ہو گیا، وہ پودا ایسا کہ جوں جوں بڑھتا ہے آبادیوں کی طرح لوگ بھاگ کر چھوڑتے چلے جائیں علاقے اپنے، زہریلا کانٹے ایسے زہر جس کو چھو جائے آگ لگ جائے۔ سب حکومتیں بس ہو گئی، سپرے کیے، کچھ نہیں بنا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا پیدا کیا، اس کیڑے نے اس کو کھانا شروع کیا، بس وہ کھاتا گیا اور پودا پیچھے ہٹتا گیا۔ آخر ایک حد آئی کہ وہ پودا بھی تھوڑا سا رہ گیا، کیڑا بھی مر گیا۔ اتنی حد تک اللہ نے روک لیا، وہ پودا وہاں کھڑا رہا کہ اللہ پھر بڑھا سکتا، یہ آبادیاں خالی گرا لے گا، ڈر جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ یہ اونٹ دیکھے تم نے، اپنا آپ دیکھا، تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا رب جس نے نہ کوئی لینا نہ دینا، غنی اور بے نیاز، کتنا تمہارے حق میں وہ مشفق ہے۔